أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. سورہ البقرہ آیت نمبر 185 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، نزول قرآن کا مہینہ ہے. ہدی للناس، تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت. وبینات من الہدی والفرقان، جس میں ہدایت کے بڑے واضح دلائل موجود ہیں. حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے بڑے واضح دلائل موجود ہیں. تو کیا ہم اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں؟ کیا ہم اس قرآن کو جو رمضان کے اندر نازل کیا گیا صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں؟ قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں تو پھر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر ہم کیا جواب دیں گے جب اللہ ہم سے پوچھے گا اس قرآن کو تم نے کتنا سمجھ کر پڑھا، کتنا عمل کیا، کتنے قرآن کی دعوت دی، اور کتنا اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کی. اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں موجود ہو اس کو لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. مریض اور مسافر کے لیے رعایت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی قائم کرو اس کی سرزمین پر، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ سے دعا اللہ ہمیں اپنی بڑائی کو قائم کرنے، اپنی بڑائی کو بیان کرنے، اپنا شکر ادا کرنے، اور اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی، پورے لوازمات کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.